کے رہبر تم پر سلام ہردم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، میرے عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اچھے سے ہوں گے۔ میرا نام محمد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عربی سیکھے چینل۔ ہمارے یوٹیوب چینل عربی سیکھے میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کہ حیا کیا چیز ہے، اور حیا کا ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں کتنا اونچا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ یعنی حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ گامزن رکھتی ہے، سیدھے راستے پہ چلاتی ہے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے دائرے میں رہنے کی جو ہے توفیق، اطاعت کے دائرے میں رہنے کو سکھاتی ہے۔ یہ حیا ہی کی برکت ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، آج کا جو یہ دور ہے، یہ بہت ہی پرفتن دور ہے، یہ بہت ہی جو ہے پرآشوب دور ہے، یہ بہت ہی مشکلوں سے گھرا ہوا دور ہے اور بہت آزمائشوں سے بھرا ہوا دور ہے میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تھے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ بے شک یہی وہ دور ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا واقعی میں اتنا مشکل ہو چکا ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی میرے عزیز ساتھیوں، کہ آج جو ہے ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے، ہمارے معاشرے کا ماحول یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ مسلسل بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ مسلسل جو ہے مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے جا رہا ہے۔ موجود ہیں کس قدر مغربی تہذیب کے چاہنے والے موجود ہیں، خصوصی طور پر ہمارے خواتین جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، یہ مغربی تہذیب کو کس قدر اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے بہت ہی برا ہے اور بہت ہی جو ہے خطرناک نتائج ہے سامنے آ رہے ہیں، آتے رہتے ہیں، لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے ان حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ مجھے بتائیے آج جو ہے یہ جھوٹا پیار کا جو ڈھونگ رچا جاتا ہے، جو لڑکے عام طور پر لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے جھوٹا پیار کا ڈھونگ رچتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہے جھوٹے پیار کے پھانسے میں پھنس جاتی ہیں اور اپنے عزت کو گنوا بیٹھتی ہیں، اپنے عزت کو تار کر بیٹھتی ہیں، اپنے آبرو کو بیچ دیتی ہیں، اور پھر ان کے پاس میں آپشن یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ بے عزتی کے ساتھ میں، ذلت و رسوائی کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو جائیں، یا پھر خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کیسے چاہ سکتا ہوں کہ ہماری قوم کی بہن جو ہے، ہماری قوم کی بہن بیٹی اس مقام تک پہنچے؟ اس لیے خدا را ہوش لیں اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم دولت حیا کی آپ کو عطا فرمایا ہے، اے میری قوم کی بیٹیوں، میری ماں بہنوں، اس کی حفاظت کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، آپ کے مقام کو رفیع اور بلند فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ آخر ہم مغربی تہذیب کے دل دادا کیوں ہیں؟ آخر ہم مغربی تہذیب کے چاہنے والے کیوں ہیں؟ مغربی یعنی امریکہ وغیرہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر شادی کبھی ہو گئی تو برائے نام ہو گئی، ورنہ اکثر جو ہے ناجائز تعلقات کے ذریعے اولاد وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد میں مسئلہ یہاں تک ہوتا ہے کہ کبھی اگر بیٹے نے سوال کر لیا ماں سے کہ میرا باپ کون ہے، تو ماں ان کی یہ کہتی ہے کہ وہاں پر 3-4 لوگ ہوں گے، انہی میں سے تمہارا کوئی باپ ہوگا، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ بسا اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے حکومتی کاموں میں کوئی کاغذات بنانا مقصد ہو، جہاں باپ کے نام کی ضرورت ہو، تو باپ کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ڈی این اے کا جو پتہ لگتا ہے، یعنی خون کی رپورٹ کے ساتھ یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہم اسی طرح کا ماحول اپنے یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشرے میں اسی طریقے کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! خدا را خود ہوش کے ناخن لے۔ اے میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت و مقام عطا فرمایا ہے، آپ کو بلندی عطا فرمایا ہے، کیوں پستی کی طرف جا رہی ہیں؟
کیوں جو ہے اپنے عزت کو تار تار کر رہی ہیں، کیوں اپنے عزت کا سودا کر رہی ہیں، یہ ڈھونگی لڑکوں کے چکر میں آ کر کیوں اپنے عزت کو برباد کر رہی ہیں۔ جائز طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نکاح کی صورت میں، یعنی انسان اگر جو ہے اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اگر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو جائز طریقہ یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے، نکاح کا پیغام دے اور صحیح طریقے سے نکاح کر لے، اور نکاح کرنے کے بعد میں جو کر رہے ہیں وہ ثواب ہی ہے، گناہ اس میں نہیں ہے میرے پیارے دوستوں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس طرح برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اور یہودی یہی چاہ رہے تھے، عیسائی جو ہے قوم یہی چاہ رہی تھی کہ مسلمانوں کو ہم اس راستے پر آ کر کھڑا کر دیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ان کی بہو بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکال کر ان کو بے پردہ کر دیں، تاکہ ان کی عزتوں کو نیلام کرنے میں جو ہے وقت نہ لگے۔ میرے پیارے بہنوں، ذرا آج دیکھیں، آج ہم اس مقام پر چلے آئے ہیں۔ ایک بہنیں میں آپ سے مخاطب ہوں، خدا را خود ہوش کے ناخن لیں، یہ یہودی ہتھ کنڈے ہیں جو کبھی کبھی جو ہے اکثر آزمایا کرتے ہیں ہمارے اندر سے حیا کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے اندر سے اخلاق کو ختم کرنے کے لیے۔ ابھی ہم نے جو ہے کچھ دن پہلے یہ سنا، ہمارے جسم ہماری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں، کہاں پر؟ وہ بھی اسلامی ملک پاکستان کے اندر نعرے لگ رہے ہیں، ہمارے جسم ہماری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں، یعنی میرا جسم ہے تو میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، میں جس کو چاہوں سونپ دوں، اور میں جس طرح چاہوں کروں، مجھ پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اسلامی بہنوں، کیا ایسے ہی ہے؟ کیا یہ جسم آپ کا ہے؟ کیا واقعی میں آپ اس جسم کے حقیقی مالک ہیں؟ خدا را مجھے جواب دیں، ہرگز نہیں، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم تو ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، یہ جسم کے حقیقی مالک ہم نہیں ہیں، یہ جسم کا حقیقی مالک ہمارا پروردگار عالم ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو اس جسم کو اس کے مرضی کے مطابق چلانا ہوگا، تبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے۔ اگر اپنے اس جسم کو اللہ کے مرضی کے مطابق ہم نہیں چلائیں گے تو اس سے رب کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، البتہ ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے میرے عزیز ساتھیوں۔ اسی طریقے سے کچھ اور جو ہے پاکستانی خاتون ملالہ یوسف زئی کے نام سے ایک جو ہے خاتون ہے، انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ بھائی شادی کرنے کے لیے لکھا پڑھی ہونے کی کیا ضرورت ہے، گواہوں کی کیا ضرورت ہے، پارٹنر بناؤ اور اپنے ضرورتوں کو پورا کرو۔ اللہ اکبر! جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، مجھ تک پہنچی، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ کون ہے کہنے والی، ہماری قوم کی بیٹی ہے، کیسے کہہ رہی ہے، کس جرت کے ساتھ میں کہہ رہی ہے کہ اپنے پارٹنر کو بناؤ اور اپنی ضرورت کو پورا کرو، شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قوم کی بہن بیٹیوں کے اندر عقل و شعور عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قوم کی بہن بیٹیوں کے اندر عقل و شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ میں، جب تک کہ آپ تمامی حضرات اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔